اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین صدق اللہ العظیم. معزز ناظرین کرام، درس قرآن پروگرام میں ہم سورہ یاسین کے تیسرے رکوع سے ترجمہ و تفسیر پیش کریں گے. اس سے پہلے آپ 2 رکوع سماعت کر چکے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے اور دلوں کو زندہ کرنے کے لیے یہ سورت رب العالمین نے اہل اسلام کو عطا فرمائی ہے. اس سورہ مقدسہ میں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان بڑی تفصیل کے ساتھ ہے. آئیے ہم تیسرے رکوع سے آغاز کرتے ہیں. ابھی آپ سکرین پر بھی دیکھیں گے آیت نمبر 33 سے یہ تیسرا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے. رب العالمین نے یہاں پر اپنی نشانی بیان فرمائی ہے. مشرکین اور کفار اور منکرین آخرت ان کے ذہن میں یہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کیا جائے گا. تو یہاں رب العالمین اپنی نشانی بیان فرما رہا ہے. وآیۃ لہم، ایک نشانی ان کے لیے، الارض، اور زمین. کون سی زمین؟ الارض المیتہ، جو مردہ زمین ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بارش نہ ہو تو زمین خشک ہو جاتی ہے، سبزہ ختم ہو جاتا ہے، ہر طرف خشکی ہی خشکی ہے. تو رب العالمین فرماتا ہے وآیۃ لہم الارض المیتہ، وآیۃ لہم الارض المیتہ، ان کے لیے مردہ زمین. میتہ کسے کہتے ہیں؟ مردہ زمین کو. احییناہا، اس مردہ زمین کو ہم نے زندہ کیا. تو عام جو نشانی اگر تم چاہتی ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کیسے فرمائے گا، تو یہ جو مردہ زمین ہے بارش کے ذریعہ سے ہم اس کو زندہ کرتے ہیں. اور پھر جب بارش ہوتی ہے تو فرمایا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور پھر نکالا اس سے حبًّا، اناج. ہم نے اس میں سے غلہ، گندم، چاول، یہ فصل اگائی ہے. فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، جس سے تم کھاتے ہو. اب یہ قیامت کی نشانی کے طور پر کہ مردہ کو رب العالمین زندہ کیسے فرمائے گا، یہ تمہارے سامنے کی جو نشانی ہے، مثال ہے، وہ رب العالمین عطا فرما رہا ہے. آیت نمبر 34 ہے، اس میں فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ. پھر آپ زمین میں دیکھتے ہیں کہ ہم ان میں تمہارے لیے کیا؟ جنات، باغ. جنہ ایک باغ کو کہتے ہیں. باغات ہیں، گارڈنز ہیں. من نخیل و اعناب، کھجوروں اور انگور کے باغات ہیں. وفجرنا، ہم نے بہائے، فیہا، اس میں، من العیون، عیون چشمے. زمین پر یہ چشمے جو جاری ہیں یہ بھی رب العالمین کی نشانیاں ہیں. باغات ہیں، کھجور ہے، انگور ہیں. اور پھر آگے فرمایا آیت نمبر 35 میں لیاکلوا، تاکہ لوگ کھائیں، من ثمرہ، اس کے پھل میں سے. جو پھل ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تمہارے وٹامنس کے لیے، تمہاری انرجی کے لیے، تمہارے لیے غذا ہے. وما عملتہ ایدیہم، اور نہیں بنایا اسے ان کے ہاتھوں نے. افلا یشکرون، یعنی یہ جو کچھ بنایا ہے رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ ہم نے تمہارے لیے اگائے ہیں، تم نے تو ان کو نہیں بنایا. یہ ساری نعمتیں جو رب العالمین نے عطا فرمائی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے. تو یہ سب نعمتیں کون بنانے والا ہے؟ رب العالمین.
تو یہ اس کی قدرت کاملہ ہے، اس پر غور کرو، یہ تم نے نہیں بنائے، یہ رب العالمین نے بنائے ہیں، تو تم پھر شکر کیوں نہیں کرتے؟ نعمتیں کھا کر رب العالمین کا تمہیں شکر کرنا چاہیے۔ اس کے بعد معزز ناظرین کرام، رب العالمین پھر اپنی پاکیزگی، اپنی شان بیان فرما رہا ہے۔ پاک ہے سبحان الذی خلق الازواج کلہا، پاک ہے وہ جس نے بنائے سب جوڑے ان چیزوں میں سے، یعنی رب العالمین کی ذات وہ ہے جس نے جوڑے بنائے، ازواج۔ اب ہر نوع کا رب العالمین نے جوڑا بنایا ہے، مطلب یہ ہے کہ رب العالمین ہر شریک سے پاک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اس کی قدرت کاملہ یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے ہر نوع سے جوڑے پیدا کیے ہیں، تمہارے لیے اناج پیدا کیا۔ آگے فرمایا رب العالمین نے مما تنبت الارض، اور ان چیزوں میں سے جو اگاتی ہے زمین، من انفسہم، ان کی ذاتوں سے، یعنی مطلب یہ ہے کہ زمین کی اگائی ہوئی چیزوں سے اور لوگوں سے اور ان چیزوں سے جنہیں وہ جانتے بھی نہیں ہیں، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ۔ تو رب العالمین اپنی پاکی بیان فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ جس نے سب جوڑے بنائے زمین کی اگائی ہوئی چیزوں سے، زمین نے یہ چیزیں اگائی ہیں، اور لوگوں سے اور ان چیزوں سے جنہیں وہ جانتے بھی نہیں ہیں، تمہارے علم میں نہیں ہے، لیکن رب العالمین نے یہ تمام چیزیں جن سے انسان بے خبر ہے، رب العالمین نے ان کو تخلیق فرمایا ہے۔ اس کے بعد رب العالمین فرما رہا ہے آیت نمبر 37 میں، پھر رب العالمین ایک اور نشانی بیان فرما رہا ہے۔ پہلے مردہ زمین کو زندہ کرنا وہ نشانی، پھر یہ باغات، فصلیں اگانا، پھل پھول ہیں، پھر اس سے تمہارے لیے اناج ہے، یہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں جو رب العالمین عطا فرما رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ یاسین کی آیت نمبر 37 میں ایک اور نشانی رب العالمین نے فرما رہا، وَآیَةٌ لَّهُمُ اللَّیْلُ، اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے۔ یہ جو رات ہے یہ بھی رب العالمین فرما رہا ہے کہ نشانی ہے۔ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، ہم اس پر سے دن کھینچ لیتے ہیں، یعنی دن ہوتا ہے جب رات آتی ہے تو جیسے دن کی چادر جو ہے وہ کھینچ لی جاتی ہے اور نیچے سے رات نکل آتی ہے۔ نسلخ منہ النہار فإذا ہم مظلمون، تو فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس پر سے دن کو کھینچ لیتے ہیں تو جب بھی وہ اندھیروں میں رہ جاتے ہیں، دن پوری دنیا کو روشن کرتا ہے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، تو یہ جو سورج ہے یہ روشنی عطا کرتا ہے، ایک ہی سورج ہے اور پوری کائنات کو منور کرتا ہے، اور جب یہ سورج لپیٹ لیا جاتا ہے، کھینچ لیا جاتا ہے سورج کو، تو پھر رات آ جاتی ہے اور پھر وہ اندھیروں میں رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد معزز ناظرین کرام، رب العالمین نے سورج کا ذکر کیا، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے، یعنی قرآن مجید فرماتا ہے سورج اپنے ٹھہرنے کے وقت تک چلتا رہے گا، یہ زبردست علم والے کا مقرر کیا ہوا، ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، سورج چلتا رہے گا اپنے ٹھہرنے کی جگہ، وقت تک، اپنے مستقر پر۔ تو سورج چل رہا ہے، سائنس پہلے کہتی تھی دا سن از اسٹیشنری، لیکن اللہ کا یہ ایسا قائم اور دائم اور لا ریب کتاب ہے، کلام ہے، کہ اس نے فرمایا کہ سورج چل رہا ہے۔ آج بھی قرآن مجید محکم انداز میں جو بیان کیا تھا، آج بھی قرآن اس پر قائم اور دائم ہے، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ سورج کا چلنا یہ رب العالمین کی
زبردست علم والے کا مقرر کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر چاند کا ذکر ہے 39۔ یہ اللہ اپنی نشانیاں بیان کر رہا ہے کہ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اور چاند قدرناہ ہم نے مقرر کی اس کے لیے، منازل منزلیں اس کے لیے ہم نے قائم کی ہیں، حتی یہاں تک کہ چاند کیا ہو جاتا ہے، عادہ ہو جاتا ہے، لوٹ آتا ہے، کالعرجون القدیم، جیسے کھجور کی پرانی شاخ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہلال ہے، سورج پھر بڑھتا رہتا ہے، پھر بدر بنتا ہے، اور پھر 14ویں رات کے بعد یہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر کھجور کی خشک ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو رب العالمین اس چاند اور سورج کو بھی اپنی نشانی قرار دے رہا ہے کہ اسی خالق کائنات نے، جو خالق ہے، اس نے ان سب کو تخلیق کیا ہے۔ یہ دنیا کا نظام شمسی، اس کا خالق بھی اللہ ہے۔ چاند ہے، یہ تمہارے لیے مہینوں کے تعین کے لیے چاند کو جو ہے وہ اس کی منزلیں قائم کی گئی ہیں۔ اور پھر رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ سارے میرے پابند ہیں۔ آگے سنیے، للشمس ینبغی لہا، نہیں سورج کو لائق ہے، لہا اس کے لیے، یعنی سورج کو یہ لائق نہیں ہے، ان تدرکا کہ وہ پکڑ لے، القمر، یہ سورج کو لائق نہیں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لیں۔ چاند اپنے مقررہ وقت پر آتا ہے، سورج اپنے مقررہ وقت پر آتا ہے، سورج بھی پابند ہے اور چاند بھی پابند ہے۔ یہ رب العالمین کی قدرت کاملہ ہے۔ آگے فرمایا وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات دن پر سبقت لے جانے والی ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک جتنے بھی سیارے ہیں، ہر ایک اپنے دائرے کے اندر تیر رہے ہیں، ہر کوئی اپنے دائرے کے اندر تیر رہا ہے، یعنی ساری کائنات رب العالمین کی حکم کی پابند ہے۔ اس کے بعد معزز ناظرین کرام، آیت نمبر 41، ایک اور نشانی۔ اب رب العالمین یہاں پر اپنی نشانیاں بیان فرما رہا ہے۔ قیامت، مرنے کے بعد جو زندگی ہے، اس کا ذکر بھی آگے چل کے ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر رب العالمین جو انسان کے سامنے کی نشانی ہے، سورج تم روزانہ دیکھتے ہو، چاند تم دیکھتے ہو، بڑھتا ہے، گھٹتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، پھر رات ہوتی ہے تو سورج غائب ہو جاتا ہے۔ تو یہ نشانیاں ہیں جن کا رب العالمین تذکرہ فرما رہا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 41 میں رب العالمین ایک اور نشانی بیان فرما رہا ہے۔ اگر غور اور تدبر کرنا چاہتے ہو، اپنے مولا کو پہچاننا چاہتے ہو، تو ذرا غور کرو۔ وَآیَةٌ لَّهُمْ، ان کے لیے ایک نشانی ہے، نشانی، آیتun نشانی، انا حملنا، وہ نشانی کیا ہے کہ ہم نے سوار کیا، ذریتہم، ان کی نسلوں کو۔ بعض مفسرین کرام اس سے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں کہ رب العالمین نے ان کے لیے کشتی کا تذکرہ کیا۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسلوں کو بری ہوئی کشتی میں سوار کیا، فی الفلک المشحون، بری ہوئی کشتی میں ہم نے سوار کیا۔ یہ کشتی پانی کے اوپر تیرتی ہے، اتنی وزنی ہے، جہاز آپ دیکھیں تو یہ بھی رب العالمین کی نشانی ہے کہ پانی کے اوپر ان جہازوں کا چلنا، ان کشتیوں کا چلنا، یہ بھی رب العالمین کی نشانی ہے۔ تو یہ بھی رب العالمین نے نشانی قرار دیا ہے۔ تو ایک تفسیر جو ہے نوح علیہ السلام کی کشتی، ان کا سامان، اور یہ بھی نشانی ہے کہ اتنی وزنی کشتی، اور آج کل تو جہاز ہیں، یہ پانی میں ڈوبتے نہیں ہیں۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ بھی میری نشانی ہے کہ ان پانیوں پر یہ جہاز اور کشتیاں چلتی رہتی ہیں۔
پھر اس کے بعد آیت نمبر 42 میں رب العالمین فرماتا ہے وَخَلَقْنَا لَهُمْ، ہم نے ان کے لیے تخلیق فرمایا من مثلہ، اس جیسی کشتیاں، ما یرکبون، جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ یعنی رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے لیے ویسی کشتیاں بنا دیں، تخلیق کر دیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ تو کشتیوں پر سوار ہونا یہ رب العالمین مکے والوں کو فرما رہا ہے اور قیامت تک کے انسانوں کو فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے بھی ہم نے کشتیاں تیار کی ہیں جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ اس کے بعد پھر رب العالمین ایک ڈر سنا رہا ہے، متنبع فرما رہا ہے کہ اگر ہم چاہیں وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہیں تو ڈبو دیں انہیں۔ یہ جو جہازوں پر چلتے ہیں، دریاؤں میں سیر کر رہے ہیں، سمندروں میں چل رہے ہیں، بڑے بڑے جہاز ہیں، اگر ہم ان کو غرق کر دیں فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، تو نہ ہو کوئی فریاد کو پہنچنے والا، ان کا کوئی فریاد رس نہ ہو، ان کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، یہ پکارتے رہیں لیکن ان کی کوئی مدد نہ کر سکے۔ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ وہ انہیں بچایا جائے، ان کو کوئی بچائے گا بھی نہیں، ان کی کوئی مدد بھی نہیں کرے گا۔ تو یہ جو دریاؤں میں کشتیاں چل رہی ہیں یہ اسی رب العالمین کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے۔ آگے فرما إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، یہ جو تم سمندروں میں کشتیوں پر سوار ہو کر، دریاؤں میں، سمندروں میں، جہازوں پر سفر کر رہے ہو، رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ میری رحمت ہے، میری رحمت کی طرف توجہ کرو، میری طرف سے یہ رحمت ہے، اور ایک وقت تک کے لیے متاع ہے۔ علامہ نے اسی لیے کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، تو یہ چند دنوں کے لیے ہے، تمہارے لیے نفع مل رہا ہے، لیکن آخر ایک نہ ایک دن موت آنی ہے، یہ دنیا کا نظام سارا ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد معزز ناظرین کرام، آیت نمبر 47 خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ سورہ یاسین میں 7 مقام پر مبین ہے۔ آیت نمبر 12 میں امام مبین کہ لوح محفوظ میں انسان کا جو کچھ بھی عمل ہے وہ اس پر نوٹ کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد رب العالمین نے بلاغ المبین کا ذکر فرمایا کہ ہمارا کام، جیسے وہ 3 مرسلین تھے، ان کا کام یہ تھا کہ انہوں نے پہنچا دیا تھا، کھلے انداز میں تبلیغ کرنا ہے۔ اور یہاں پر معزز ناظرین کرام اب فرمایا جا رہا ہے، یہ ذرا توجہ کیجیے گا کہ یہ بھی کھلی گمراہی ہے، نیک کام سے بھاگنا، برائی کو ترغیب دینا۔ اب توجہ سے یہ آیت نمبر 47، جی آیت نمبر بھی ہم 45 پر آ رہے ہیں، یہ دیکھیے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے اتقوا، کہ ڈرو، ما بین ایدیہم، جو تمہارے سامنے ہے، وما خلفکم، اور جو تمہارے پیچھے ہے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جب ان سے یہ فرمایا جاتا ہے کہ ڈرو تم اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے، یعنی کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ تم اس عذاب سے ڈرو جو دنیا میں بھی آ سکتا ہے، اور اس عذاب سے بھی ڈرو جو آخرت میں ہوگا۔ ایمان لے آؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آیت نمبر 46 میں یہ دیکھیے گا، وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی نشانی آتی ہے، آیت نمبر 46 میں، کہ جو نشانی آتی ہے اس سے یہ منہ پھیرنے لگ جاتے ہیں، اعراض کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب کوئی اللہ کی نشانیوں سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے منہ پھیرتا ہے تو فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جو بھی اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے تو قرآن مجید فرماتا ہے اس کا لباس زندگی تنگ کر دیا جاتا ہے اور قیامت کے دن اسے نابینا اٹھایا جائے گا۔ تو رب العالمین فرما رہا ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ انسان اللہ تعالیٰ کی نشانی پر غور، تدبر، تفکر کرتا اور لوٹ آتا مولا کی طرف، لیکن یہ انسان اللہ کی نشانیوں سے اعراض کرتا ہے، اور پھر اس کا ایک جو برا عمل ہے اس کی طرف رب العالمین نشاندہی فرما رہا ہے۔ کھلی گمراہی کیا ہے؟ نیکی کی طرف نہ آنا، اللہ کی نشانیاں دیکھ کر آنکھیں بند کر لینا، اور آیت نمبر 47 میں مخلوق خدا پر اللہ کی نعمتیں بند کر دینا، اللہ کا رزق بند کر دینا۔ یہ آیت نمبر 47 توجہ سے سماعت فرمائیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، یہ آپ دیکھیے گا، میں نے سرکل بھی کر دیا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے انفقو، خرچ کرو، مما، اس میں سے، مما رزقکم اللہ، یہ تمہارا اپنا نہیں ہے، یہ ذرا توجہ سے سنیے گا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو اس میں سے جو رب العالمین نے تمہیں دیا، رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، قال الذین کفروا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اب یہ کفر کی علامت ہے، یہ مومن کی صفات نہیں ہے، مومن کی صفت نہیں ہے۔ جو مومن ہوگا وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرے گا، لیکن جو کافر ہے اس کا رویہ کیا ہے، اس کا ایٹیچیوڈ کیا ہے، اس کا بیہیویئر کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو یہ کہیں گے اہل ایمان سے، انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم کھلائیں اس کو جس سے اللہ چاہتا تو اللہ کھلا دیتا؟ استغفر اللہ، یعنی اللہ نے ان کو غریب رکھا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک امتحان گاہ کو یہ تخلیق کیا ہے کہ کسی کو مال دے کر آزماتا ہے، کسی سے مال لے کر آزماتا ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں فرما دیا گیا کہ متقین کی علامت یہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور پھر فرما فی اموالہم حق للسائل والمحروم، تمہارے مالوں میں سوال کرنے والوں کا حق ہے، محروم طبقے کا حق ہے۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، نہیں تم مگر کھلی گمراہی میں۔ جیسا عرض کیا کہ سورہ یاسین میں 7 مقامات پر مبین ہے، امام مبین، بلاغ المبین، دلال مبین، یہ یہاں پر بھی دیکھ لیجئے گا، یہ کھلی گمراہی۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، یہ ہے کھلی گمراہی۔ اللہ کے غریب بندوں پر، محتاج مخلوق پر رزق کو بند کرنا، ان کو نہ کھلانا، ان کی محرومی کو دور کرنے کی کوشش نہ کرنا، قرآن فرماتا ہے یہ کھلی گمراہی ہے۔ اللہ رب العالمین اس کھلی گمراہی سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر تمسخر، اور آگے سے جملہ دیکھیے، وَيَقُولُونَ، اور کہتے مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، آیت نمبر 48، اور کہتے کب پورا ہوگا وہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ یعنی قیامت کی جو بات ان کو کی جاتی ہے کہ وہ قیامت آنے والی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ہوگا؟ ایک طرح سے اپنے گمان میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم دنیا میں رہیں گے۔ آیت نمبر 49 میں اب رب العالمین فرماتا ہے ما ینظرون الا صیحۃ واحدہ، وہ انتظار نہیں کر رہے مگر ایک چیخ واحدہ، ایک صیحہ، ایک چنگاڑ، ایک چیخ آئے گی۔ کیا ہوگا پھر؟ تأخذہم، پکڑ لے گی انہیں،
وہم یخصمون، جب وہ جھگڑ رہے ہوں گے، آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، لیکن اچانک قیامت برپا ہو جائے گی، ان کے لیے تو ایک چنگاڑی، ایک چیخ ہی کافی ہے۔ فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، تو وہ طاقت نہ رکھیں گے وصیت کرنے کی اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف وہ پلٹ کر جا سکیں گے۔ یعنی اچانک ان کی موت آ جائے گی، اچانک ان پر عذاب آ جائے گا، گرفت آ جائے گی کہ کچھ وصیت بھی نہ کر سکیں گے، اپنے گھر والوں سے بات بھی نہ کر سکیں گے اور پلٹ بھی نہ سکیں گے، اور ان کا خاتمہ ہو جائے گا، ان کا انجام ہو جائے گا۔ یہ جو اپنے گمان میں سمجھ رہے تھے کہ لمبی زندگی ہے اور یہ زندگی قائم اور دائم رہے گی، لیکن جب عذاب آئے گا تو یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم نے سورہ یاسین کا تیسرا رکوع، اس کے مضامین، ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر بیان کی۔ دعا ہے کہ رب العالمین اس سورہ مقدسہ کو پڑھنے، سمجھنے اور اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین کی نشانیوں پر غور تدبر کر کے ہمیں مولا کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ یاسین کے چوتھے رکوع کا بیان کریں گے۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم